نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ حضرات محترم، انسان اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان ہمیشہ خیر کا طالب رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، ہمیشہ آسانیاں، فراوانیاں اور ہر قسم کی نعمتیں مجھے میسر ہوں۔ اس کے لیے وہ جد و جہد بھی کرتا ہے اور دعا بھی مانگتا ہے، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں صرف خیر ہوگی، شر کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہر دونوں انسانوں کا تذکرہ یہاں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان خیر کو مانگنے میں کبھی نہیں اکتاتا، یعنی مانگتا چلا جاتا ہے، بلکہ اس کے من کی مراد بھی اسے مل جائے تو پھر اور طلب کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی اللہ نے مجھے یہ بات بتلائی کہ ابن آدم کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اگر میں اسے ایک جنگل بھر کے سونا دے دوں، یعنی جتنا ایک بہت بڑا جنگل ہوتا ہے یہ بھر کے سونے کا مل جائے تو یہ دوسرے کا تقاضا شروع کر دے گا، دو مل جائیں تو تیسرے کا تقاضا شروع کر دے گا، یعنی یہ کبھی بھی اس کا من نہیں بھرتا۔ تو ہمیشہ انسان خیر تو اتنی مانگتا ہے، تھکتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر مصیبت آ جائے تو فوراً تھک جاتا ہے، لو جی دعا ہی نہیں قبول ہوتی، اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ العیاذ باللہ، یہ ایک ایسا رویہ ہے جو اللہ کو کسی صورت اچھا نہیں لگتا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، یہ خیر کو مانگنے میں تو اکتاتا نہیں ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اگر اسے تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے تو یہ انتہائی نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ هَٰذَا لِي، جب کسی تکلیف مصیبت کو ختم کر کے میں اسے آسانی دیتا ہوں تو پھر کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا۔ اس بات پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، میرے اللہ کا مجھ پہ احسان ہے کہ مجھے ملا، کہتا ہے یہ میرا حق تھا۔ لَيَقُولُنَّ هَٰذَا لِي، یہ تو میں اپنی عقل سے کمایا، یہ تو میں نے اپنی تدبیر سے سارا کچھ کیا، هَٰذَا لِي، یہ تو میرا تھا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً،
جب اسے حساب و کتاب کی بات کی جاتی ہے تو کہتا ہے قیامت کوئی قائم نہیں ہونی، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ یہ کفار ہی نہیں کہتے، آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دین بیزار لوگ، یہ آج یہ لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، کوئی کچھ نہیں ہونا، بس یہ زندگی ہے پھر ختم۔ وما اظن الساعة قائمة، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر اللہ کے پاس گئے بھی تو اللہ اس سے بہتر ہمیں دے گا۔ یہ ایسے انسان باتیں کرتے ہیں جیسے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا پابند ہے اور جو چاہے گا اللہ اس کے مطابق کرے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، میں ضرور ان لوگوں کو خبر دوں گا ان کے اعمال کی جو کفر کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور میں ضرور چکھاؤں گا انہیں بدترین قسم کا عذاب۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اور اگلی بات جو ہے یہ سب کے لیے ہے، اس میں کافر ہے یا مسلمان سب برابر ہیں الا ما شاء اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب میں اسے نعمتوں سے نوازتا ہوں تو مجھی سے منہ موڑ دیتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، ہم بے شک اپنے رویوں کو دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی خوشی ملتی ہے، بجائے اس بات کے کہ ہم سجدہ شکر ادا کریں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ رب العزت کی راضی کرنے کے لیے اس کا ذکر کریں اور ہم نافرمانی سے بچیں۔ اگر گاڑی ملتی ہے تو سب سے پہلی سوچ کیا ہوتی ہے؟ اس میں بہترین ڈیک، اور اب ڈیک بھی پیچھے چلا گیا، اب تو مووی دیکھنے کے لیے انسان اس کے اندر سکرین لگواتا ہے۔ اور سفر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان زندگی اور موت کے دوراہے پہ لوٹ بیٹھا ہوتا ہے، اور دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ لے آئے تو اس کی مہربانی، وگرنہ رستے میں برباد کر دے تو انسان کو احساس ہی نہیں کہ اس کی موت اور انجام کیا ہو رہا ہے، کس طرف وہ بڑھ رہا ہے۔ اگر گھر بناتے ہیں تو اس میں بھی ایسے ایسے لوازمات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کی خوبصورتی پوری نہیں ہوتی جب تک ہر خباثت کو اپنے گھر کے اندر نہ لے آئے۔ یہ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب انسان کو میں نعمتوں سے نوازتا ہوں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، یہ مجھ سے ہی منہ موڑ دیتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، حق۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی انسان آسانی کے دنوں میں اللہ کو فراموش نہیں کرتا، اپنے رب سے آسانی میں بھی دعائیں مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کی تسبیحات کرتا ہے، تو اللہ مشکل کے دنوں میں اسے فراموش نہیں کرتے۔ جب ہم آسانی کے دنوں میں رب کو فراموش کریں گے تو مشکل کے دنوں میں ہمیں یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ اس لیے ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنے اس رویے کو بدلیں۔ اللہ کو یہ گلہ ہے ہم نے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتا ہوں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، یہ مجھ سے ہی منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ دعائیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں اگر آسانی کے دنوں میں اللہ کو فراموش کریں گے تو مصیبتیں سخت کاٹنی پڑیں گی۔ اگر آسانی کے دنوں میں اللہ کو فراموش نہیں کریں گے تو مصیبت کے دنوں میں اللہ ہمیں بھی یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔
اللہ رب العزت یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ہمیشہ اپنے رب سے مانگتے ہی رہیں، اللہ رب العزت سے کچھ نہیں تو اس کا فضل مانگیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تجھ سے آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ سے اس کا فضل ہی طلب کرنا چاہیے، اس کی رحمت ہی طلب کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کلمات سکھائیے۔ آپ نے اسے کہا کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت۔ جب آپ نے یہ بتائے تو کہنے لگا یہ تو رب کے لیے ہوئے، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے اسے کہا تم یہ کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اس نے یہ 5 کلمے کہے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پہ رحم کر دے، وعافنی، مجھے عافیت دے، وارزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے، واہدنی، مجھے ہدایت دے، اور اٹھ کے سن کے چل پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا یہ بندہ دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ کے چلا گیا، یعنی دنیا کی اور آخرت کی دونوں جہانوں کی بھلائیاں اسے مل گئی۔ اللہم اغفر لی، جسے اللہ نے معاف کر دیا، وارحمنی، جسے اللہ نے رحم کر دیا، جسے اللہ نے ہدایت دے دی، جسے اللہ نے صحت دے دی، جسے اللہ نے رزق دے دیا، اور ہماری ضرورت کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے ہمیشہ اس کا فضل، اس کا رحم اور اس سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر